من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ البقرہ اور اس کا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا یہ جو رکوع چل رہا تھا، اس رکوع کی آخری آیات آپ کے سامنے آیت نمبر 37، 38 اور 39 پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا قبولیت دعا کا تذکرہ کیا ہے، اور قبولیت دعا میں چونکہ جب آدم علیہ السلام آپ نے وہ درخت کھا لیا تو اس کے کھانے کا نتیجہ یہ پیدا ہوا کہ جنت کا جو اعزاز تھا وہ ان سے لے لیا گیا، جیسے تفسیر عزیزی میں بھی ہے کہ ان سے وہ نعمت لے لی گئی، یعنی جو ان کے سر پر تاج تھا وہ تاج جو ہے ان سے اتار لیا گیا، تو جنت کی نعمت چلی گئی، اور اس نعمت کے جانے کا انہیں غم اور درد اور دکھ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی اندازہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کیا، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کا رونا اتنا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو ان کے آنسو زیادہ ہو جائیں گے، ان کی کڑن، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اور نسبت۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تلقى سکھلا دیے، کچھ کلمات سکھلا دیے، فتاب علیہ، وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ قرآن حکیم نے سورہ الاعراف میں ان کلمات کا تذکرہ بھی کیا ہے، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات انہوں نے پڑھے۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن نے اس دعا کا تذکرہ کیا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے القاء کی گئی، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے وہ انہیں عطا کر دی۔ دعا قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی، اور اس قبولیت کے بعد اب انہیں وہاں جنت میں دوبارہ رہنا وہ نہیں ملا، بلکہ اب حکم ان کے لیے کیا آیا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دنیا میں چلے جاؤ، اتر جاؤ، اہبطوا۔ اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی دنیا میں آ گئے، شیطان بھی آ گیا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی اس پر حزن ہوگا، غم ہوگا۔ انسان پر خوف کی کیفیت تب آتی ہے جب اس کو کسی چیز کا خدشہ ہو، ابھی وہ چیز سرزد نہیں ہوئی، خدشہ ہے، تو اس کو خوف، اس کی وجہ سے خوف کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور آپ کو خدشہ ہو کہ یہ مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، تو اس کی وجہ سے آپ کو خوف ہوتا ہے۔ اور ایک ہے حزن، غم، کہ جب انسان دنیا سے چلا گیا اس کے بعد اس کے جانے کا آپ کو جو دکھ ہے اسے حزن کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بعد میں جو انسان کی پریشانی ہوتی ہے اس کو حزن کہا گیا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس اندر کی دل کی پریشانی کا تذکرہ حزن کے ساتھ کیا ہے، یہاں اس کی طرف توجہ دلائی کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا، یعنی پہلے بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور بعد میں بھی ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو گویا یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا جو دنیا میں اللہ کی ہدایت، اس کی طرف سے ملنے والی رہنمائی پر کامل طور پر یقین رکھیں گے اور اس پر عمل کر کے بنیاد بنا کر آئیں گے۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ملنے والی یہ ہدایت کیا ہے، یہ قرآن حکیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہمیں ہدایت، مسلمانوں کو، اس امت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو نعمت ملی وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت پر ہم جتنا عمل کریں گے، اس کو جتنا سیکھیں گے، جتنا اس کا قرب حاصل کریں گے، جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں آئے تو
یہ جو ہے یہ قرب، یہ ہدایت، یہ آپ کو اس کا قرب اور اس پر عمل یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فلاح کا ضامن ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ فلاح کا ضامن ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت بھی ملے گی، اللہ کا قرب بھی ملے گا، اس کا دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ عزت و احترام عطا کرے گا۔ جیسے مسلمان جماعت جب تک اس کلام مجید اور اس ہدایت پر عمل کرتی رہی، دنیا میں غالب تھی، اس کی حکومت تھی، اس کے پاس سلطنت تھی، اسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا، بلکہ اس مسلمان جماعت کے ذریعے دنیا انسانیت کو اللہ نے سہولتیں عطا کی ہوئی تھی۔ اور آج جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم خود بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، دنیا میں کسی جگہ مسلمانوں کو عزت نہیں ملتی، اور آج جو ہے ہمارا تعارف دنیا میں دہشت گردی کے اعتبار سے، فرقہ واریت کے اعتبار سے، نفرتوں، لڑائیوں، جھگڑوں کے اعتبار سے تو ہے، عقل اور شعور اور تدبیر کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے توجہ اس پر ختم کر دی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور جب انہوں نے توبہ کی، امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں تفسیر عزیزی میں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں، بارگاہ میں انہوں نے جب توبہ کی تو مختلف انداز سے توبہ کے۔ ایک توبہ کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی۔ تو اللہ جل جلالہ نے پوچھا کہ تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ ان کا زیادہ تعارف تو نہیں ہے، لیکن میں نے عرش اعظم پر آپ کے نام کے ساتھ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ آپ اللہ جل جلالہ نے فرمایا آدم وہ تیری نسل میں سے، ذریت میں سے میرا محبوب نبی ہے کہ جن کی برکت سے اس کائنات کو وجود ملا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے، اور بلکہ جب آپ سے نبوت کے بارے میں سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی نبوت کب ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی یعنی گھڑا ان کا گوندا جا رہا تھا، کنت نبیا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، یعنی میری نبوت کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ تو اس لیے یہ نبوت کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہونا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کے لیے آنے والے دور کے لیے سہولت کا فیصلہ بھی کر دیا۔ اس لیے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو کافر بنے گا، جھٹلائے گا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ اصحاب النار ہے، نار آگ کو کہتے ہیں، اصحاب صاحب کی جمع ہے، وہ آگ کا دوست اور ساتھی بن جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ان کو ہمیشہ، خالدون خلد سے ہے، ان کو ہمیشہ وہاں رہنا پڑے گا۔ تو گویا قرآن حکیم نے یہاں ہمیں رہنمائی دے دی کہ ہم اپنے دین کی ان اعلیٰ بنیادوں کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جس انداز سے دعا مانگی، جس کرب کے ساتھ دعا مانگی، جس جو ہے دل کی توجہ کے ساتھ دعا مانگی، جب بھی کوئی مسلمان بندہ غلطی کے بعد اس کرب اور توجہ کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر لازمی رحم کرے گا، اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی مغفرت کا فیصلہ کرے گا۔ تو ہمیں دل کی توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔